آرڈر ریزرو ہو گیا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں اللہ کرے انصاف ملے ان کو۔ دیکھیں قانون کے مطابق کوئی بھی نیب صرف ایک سمری بھیج دے اور اس کو فیڈرل گورنمنٹ بدنیتی پہ مبنی پروسیڈ کرے۔ ابھی ریفرنس فائل نہیں ہوا، کورٹ نے کانگریس لے لیا، اس سے پہلے کورٹ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے آرڈر کر دیا، نوٹیفائی کر دیا کہ جناب یہ جیل ٹرائل ہے۔ کس چیز کا ٹرائل ہوگا؟ کیس ہوگا تو ٹرائل ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ نیب بھی ملی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے فیڈرل گورنمنٹ بھی ملی ہوئی ہے، اور جج صاحب سارے ٹرائل چھوڑ کے، سارے کیسز چھوڑ کے سارا دن جیل میں بیٹھا رہتا ہے۔ میں نے کورٹ کو کہا ہے کہ اس کا نوٹس لیں۔ نیب نے تو جواب جمع کرایا تھا، گورنمنٹ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ نیب نے تو کہا تھا کہ گورنمنٹ کی بھی یہی آیا، انہوں نے کہا جی بس یہ لیٹر آیا ہے اور اس لیٹر کو بنیاد بنا کر ہم نے فوری طور پر یہ آرڈر جاری کر۔ سر آج نواز شریف، آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے اوپر توشہ خانہ کیس پہ ان کی سماعت کی انتخاب عدالت میں، لیکن جج صاحب نے یہ والی جو ہے وہ ملتوی کر دی۔ مسلسل وہ ڈیلی دیکھیں جو ایک ہفتہ یا 2 ہفتے پہلے جس پہ فرد جرم ہوا اس کا یعنی 6 تاریخ کو اس کا تو ٹرائل ڈے ہو رہا ہے۔ جو سالہ سال سے پرانے کیسز ہیں ان کو سرد خانے میں رکھ کے ان کو چلے گئے۔ دیکھیں یہ بدنیتی نہیں ہے تو لوگ نہیں سمجھ رہے، یہ بدنیتی نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی سارے کیسز جو سینکڑوں کی تعداد میں ریفرنسز ہیں وہ سارے کے سارے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی میں نے بتایا جج کو، اور وہ سارا دن جیل میں بیٹھتے ہیں صرف ان 2 کیسز کو چلانے کے لیے۔ یہ کیا انصاف ہے؟ کیا عدالتیں بھی اس طرح کمپرومائزڈ ہیں؟ اور اگر عدالتیں کمپرومائز ہو جائے اور انصاف کا قتل شروع کر دیں اور اس کے ساتھ نیب ملی بھگت ہو، اس کے ساتھ گورنمنٹ کی ملی بھگت ہو، تو پھر انصاف تو نہیں ہوگا نا۔ تو فیصلہ کب تک متوقع ہے؟ یہ تو جج صاحب ڈیپینڈ کرتا ہے۔